بھی ہے. میں نے پچھلے سنڈے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ بعض ایسے بت تھے یا ایسے دیوتے تھے، ایسے خدا تھے جن کا ذکر آپ کو پرانے عہد میں ملتا ہے. وہاں بیل دیوتے کا ذکر آپ کو ملتا ہے، اور اس کے ٹیمپل میں نے آپ سے کہا کہ انہیں ہولی پریسٹیٹیوٹ کہا جاتا تھا. اور پھر وہاں پر جو ہے فرٹیلٹیز کے رائٹ، یہ میں ایک ایشین کلیسیا کے سامنے، ساؤتھ ایشین کلیسیا کے سامنے اس کی تشریح نہیں کر سکتا. اگر کسی کو اس کی تشریح چاہیے تو الگ بھی نہیں مجھ سے کہے، میں آپ سے بیان کروں گا کہ اس کا مقصد کیا تھا. تو یہ امورل ہے، یہ انہیومن ہے، یہ غیر انسانی ہے، کیونکہ لوگ اپنے بچوں کو آگ میں ان کے لیے جلاتے تھے، اور یہ ڈیمونک ہے. اور اگر آپ پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب 10ویں آیت سے 22ویں آیت تک پڑھیں گے تو پالوس رسول نے کہا کہ یہ ڈیمونک ہے. اور عزیزو، ہم خداوند کے کلام مقدس میں آج اس حکم کو سنتے ہوئے اس بات پر یقین کریں کہ ہم زندہ خدا کی اور صرف زندہ خدا کی عبادت کریں. Therefore Lord commands you to destroy the temple, altar and idol when they invade the land of Canaan. خدا کے قدوس نے ان سے کہا کہ جب اس زمین پر قبضہ کر لو گے تو وہاں سب کچھ ختم کر دینا، کوئی چیز تم باقی نہیں کر دینا. وہاں کے جو ٹیمپلز ہیں، وہاں کے جو آلٹرز ہیں، جو بت ہیں، انہیں ختم کر دینا. اس اشعیا کی کتاب کے 7ویں باب کی پہلی 11 آیات میں اس کا ذکر ہے. عزیزو، جب ہم آئینوں کی بات کرتے ہیں، ہم بتوں کی بات کرتے ہیں، تو آج کا مسیحی یہ بھی کہتا ہے کہ میں کسی بت کو پوجا نہیں کرتا. تو اگر ہم کسی بت کی پوجا نہیں کرتے یا خطرہ نہیں ہے، تو پھر یوحنا رسول نے اپنے پہلے خط کے 5ویں باب کی 21ویں آیت میں کیوں کہا Little children, keep yourself from idols. اس نے کہا بچوں، اپنے آپ کو بتوں سے کیا کرنا؟ بچائے رکھنا. بتوں سے اپنے آپ کو کیا کرنا؟ دور کرنا. اور یہ اس کی آخری نصیحت تھی مسیحی کلیسیا. اور اگر اس کی آخری نصیحت ہے تو مسیح کی کلیسیا کو اسے ماننا ہوگا، اس پر یقین رکھنا ہوگا. اور جب ہم بت کے آئیڈول کی بات کرتے ہیں، how could we define idols؟ ہم کس طرح سے ان کی تشریح کر سکتے ہیں کہ یہ بت ہے؟ پہلی بات یہ ہے anything that takes the place of God. ہر وہ چیز جو خدا کی جگہ لیتی ہے، جسے آپ خدا کی جگہ پر کھڑا کر دیتے ہیں، خدا کے مد مقابل کھڑا کر دیتے ہیں. میں نے شروع میں کہا کہ کسی چیز کو خدا کے مقابلے میں یا کسی بت کو خدا کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرنا، اس کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے anything to which we devote our energy and time, or for which we make sacrifice because we love it and serve it. ہر وہ چیز جس کے لیے ہم اپنا وقت اور اپنا ٹائم ڈیووٹ کرتے ہیں، وقت کر دیتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی خدمت کریں گے کیونکہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں، یہ بت ہے. اور عزیزوں، the idols that entice God's people today are things like money, recognition, success, material possession, car, house, goods, and collectibles, knowledge, or even other people's. یہ وہ لوگ چیزیں ہیں جو آج کی مسیحی کلیسیا کو برباد کر رہی ہیں. اور آج کی مسیحی کلیسیا اور مسیحی کلیسیا کا فرق جو ہے وہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک کشش اس کے لیے پیدا ہوتی ہے. اور عزیزو، لوگ پھر بھی کہتے ہیں ہم بت نہیں مانتے. ان کا پیسہ ان کا خدا بن جاتا ہے. ریکگنیشن، وہ اپنی ریکگنیشن چاہتے ہیں. خدا کے گھر میں ریکگنیشن اگر کسی کی ہونی چاہیے یا ہونی ہے تو کس کی ہے؟ خدائی قدوس کی، جس کے لیے آپ یہ کہہ رہے تھے لشکروں کا خدا، جلال کا بادشاہ، اس کو ریکگنیشن ملنی چاہیے. اور آج کی مسیحی کلیسیا میں اگر کسی کو ریکگنیشن نہیں ملتی ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے. سکسیس کو کامیاب ہونا چاہتا ہے، دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا علم، اور بعض دفعہ دوسرے لوگ اس کے لیے بت کی حیثیت بن جاتے ہیں. اور اسی طرح جب ہم بتوں کی بات کرتے ہیں تو میں نے شروع میں یہ کہا کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ Idolatry means making means into ends. یعنی جو سورسز ہیں ہم ان کو اینڈ بنا دیتے ہیں، ہم انہیں کیا کرتے ہیں؟ خدا
उनकी इज्जत करना शुरू कर देते हैं। लाइक लिटरेसी, यानी जो चर्चेस जिन्हें हम डिनोमिनेशनल चर्च कहते हैं या ऑर्गेनाइजेशनल चर्च हम कहते हैं या मेन चर्चेस हम कहते हैं, उनकी एक वर्शिप लिटर्जी होती है। उसका मकसद क्या होता है कि इसके दायरे में रहकर खूबसूरती के साथ इबादत की जाए, लेकिन बात दफा जिसकी इबादत करनी है उसको छोड़ के, जिसको हमें इबादत की खूबसूरती दिखानी है उसको छोड़ के वो लिटर्जी उनके लिए क्या बन जाती है? खुदा बन जाती है। और बात दफा सिस्टम ऑफ चर्च गवर्नमेंट, यानी जो चर्चेस ने चर्चेस को रन करने के लिए सिस्टम बनाया है, जिसका चर्च है उसको छोड़कर ज्यादा जो है उसकी कदर करना शुरू कर देते हैं और उसे अपना खुदा बना लेते हैं। हम प्रेस्बिटेरियन एक बहुत बड़ा लॉ रखते हैं और प्रेस्बिटेरियन फख्र करता है कि मेरे पास बेहतरीन गवर्नेंस सिस्टम है। अमेरिका की गवर्नमेंट उस सिस्टम के मुताबिक या सिस्टम पर रन होती है। तो बात मजाक से ये कहते हैं कि हम बाइबल से ज्यादा गो का ऑर्डर को अहमियत देते हैं। अहमियत किसको होनी चाहिए? खुदा के कलाम को, ना कि गो का ऑर्डर। और इसी को हम चर्च बिल्डिंग, बात चर्च बिल्डिंग इसलिए है ताकि आप जो खुदा के लोग हैं वहां जमा होकर खुदा की इबादत कर सकें। लेकिन बात दफा लोग खुदा की इबादत या खुदा से ज्यादा बिल्डिंग से चिपक जाते हैं। मुझे तजर्बा है जब हम न्यूयॉर्क में थे और चर्च बिल्डिंग की कितनी कदर की जाती थी। तो एक दफा पास्टर ने यह कहा और एक हमारे एल्डर ने कहा कि हमारी कलीसिया या हमारी सेशन का खुदा चर्च बिल्डिंग है, इन्हें खुदा और खुदा के कलाम की बिशारत की फिक्र नहीं होती, चर्च बिल्डिंग की फिक्र होती। ये हमारे लिए बहुत हैं। और अजीजों, वो जो मीन्स और सोर्सेज हैं उनको हम खुदा बना देते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये कहा गया कि अब इस बल्ली पर जो सांप लटकाया गया था इसके टुकड़े करो, इसे आग में जलाओ और इसकी राख बहते हुए पानी में क्या करो? बहा दो, क्योंकि उन्होंने उसे अपना खुदा मान लिया था। और आज भी ऐसा होता है। और अजीजों, आज भी हम ये बात सीखते हैं कि लोग खुदा को छोड़कर दूसरी चीजों से ज्यादा जब महसूस होते हैं तो उनके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। कहते नहीं ये तो हम सिर्फ इसमें खुदा को देखते हैं, लेकिन एक वक्त आता है वो उनका खुदा बन जाता है। और don't substitute the things for the God, यानी जो बुत परस्ती है ये खुदा के सब्स्टिट्यूट है, जैसे मैंने शुरू में आपके सामने बयान किया है। और अजीजों, हम आज खुदा के कलाम में ये बात सीखते हैं कि जब दूसरी चीजें ज्यादा अहमियत हमारी जिंदगी में लेना शुरू कर देती हैं तो बुत परस्ती हमारी जिंदगी में शामिल होना शुरू हो जाती है। यानी जब हम दूसरी चीजों को ज्यादा अहमियत देना शुरू कर देते